السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام اور مرتبہ پارٹ 4، قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ارشاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ میاں اور بیوی دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ گھر میں دینداری کا قیام کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے گھر اور اس کی اولاد اور اس کے گھر والوں کی نگران ہے، عورت سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میاں اور بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک اور سب سے پیارا رشتہ ہے۔ مرد ہو خواہ عورت، اس کو اپنی ذمہ داریاں جو اللہ پاک نے اس پر عائد کی ہیں ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں، کیونکہ روز قیامت آپ سے آپ کی ذمہ داریوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اس روز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سب برابر ہوں گے، اور مرد کو اس کے اچھے عمل کی جزا دی جائے گی، عورت کو اس کے اچھے عمل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنی بیوی بچوں کا حاکم ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے مال میں حاکم ہے تو اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت چاہے جتنا مرضی کما لے، مگر برکت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف شوہر کی کمائی میں رکھی، اور مرد چاہے جتنا مرضی گھر سنبھال لے، گھر کا سکون اور گھر کو جنت جیسا بنانا اللہ پاک نے عورت کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ اللہ پاک نے ایک کے ہاتھ میں گھر کا نظام تھمایا تو دوسرے کے ہاتھ میں معاشی نظام۔ اگر ان میں سے ایک بھی اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا نہ کرے تو پورا گھر متاثر ہوگا۔ مرد اگر رزق نہ کمائے تو گھر کا معاشی نظام درم برم، اور عورت اگر گھر نہ سنبھالے تو گھر کا سکون اور جنت جیسا گھر جو ہے وہ جہنم لگنے لگے گا۔ بس ایک دوسرے سے مقابلہ مت کریں، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عائد کی ہیں ان کو اچھے طریقے سے انجام دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کے وقت اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا، عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں۔ گھر کی چار دیواری میں عورت کی سلطنت ہوتی ہے۔ جب وہ بیویاں ہوتی ہیں تو گویا وہ اپنی مملکت کی تخت پر ہوتی ہیں۔ اس کی سلطنت میں بیجا مداخلت نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ عورت کے ماں باپ، رشتہ دار، ان کا خیال رکھنا، وہ تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھے گی۔ ایک بدوی عورت نے شادی کے دن اپنی بیٹی کو نصیحت کی، جو تمام عورتوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اس نے کہا تھا، بیٹی تم اس کی غلام بن جانا، بہت جلد وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ ضدی خواتین عورتیں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، اپنے شوہر کے ساتھ انا کی جنگ لڑتی رہتی ہیں اور شوہر کو قابو پانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ اس جنگ میں وہ ہمیشہ ہار جاتی ہے، کیونکہ مرد ضد کرنے والی عورت کے سامنے زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں۔ ایک نرم اور فرما بردار بیوی کے سامنے مرد جو ہیں وہ بہت نرم ہوتے ہیں۔ ایک ضدی عورت سوچتی ہے کہ وہ اپنی رائے اور اپنے اصرار سے جیت جائے گی، جبکہ وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ یہ جنگ زبان سے اور اپنی سچ سے جیت بھی جائے
تو اس دل سے محروم ہو جائے گی جو اس سے پیار کرتا تھا، جو اس سے محبت کرتا تھا۔ مت سے سمجھوتا نہ کرنے والی عورت اس خیال میں رہتی ہے کہ میں جیت گئی ہوں، آپ ہار گئے ہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ غلط ہیں۔ ایسی عورت دوسروں کو تباہ کرنے سے پہلے خود اپنا گھر تباہ کر لیتی ہے، دنیا میں بھی غم زدہ اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں جواب طلب ہے، کیونکہ اسے پیار اور محبت چاہیے جو ہارا ہوا مرد کبھی اسے نہیں دے سکتا۔ اس کی زبانی جیت حقیقت میں اس کی زندگی کی ہار تھی۔ مرد مہربان اور ضامن ہوتے ہیں، لیکن ایک ضدی اور بیوقوف عورت اسے دشمن بنا دیتی ہے۔ عورت کی ضد مرد کو اس سے زیادہ 10 گنا ضد بناتی ہے، زیادہ ضدی بنا دیتی ہے۔ ہر شوہر اپنی بیوی سے محبت کرنا چاہتا ہے، کبھی بھی مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دیں۔ غلط فہمی اور شک کا بیج ہنستے مسکراتے گھر کو ویران کر دیتا ہے۔ آپس میں بات چیت کے ذریعے غلط فہمی دور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے وہ اس کو بدصورت کر دیتی ہے۔ قرآن اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اللہ مرد اور عورت کا خالق ہے، جس کا نام خبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا۔ پھر وہ کیسے تم سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا۔ پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا۔ پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ جس کا نام الودید المتین ہے، یعنی طاقت والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے گا؟ قرآن پاک میں خوشگوار ازدواجی زندگی کے انمول وظیفہ کہ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہتے ہیں تو ہر عشاء کی نماز کے بعد ایک بار یا حنانو یا حلیموں کی تسبیح کریں، انشاءاللہ باہمی تعلقات خوشگوار ہو جائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39، پارہ 16 کی آیت ہے، وَأَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِّنِّی وَلِتُصْنِعَ عَلیٰ عَیْنِی، کہ میں نے، اللہ کہتا ہے، میں نے اپنی طرف سے خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی تھی تاکہ تیری پرورش موسیٰ میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے قتل کے ڈر سے اللہ کے حکم سے اپنے شیرخوار بچے کو تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا، فرعون جو اللہ کا دشمن تھا اور حضرت موسیٰ کا بھی دشمن تھا، لکڑی کا تابوت جب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا تو اس میں ایک معصوم بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ فرعون کی بیوی نے اپنے شوہر سے فرمائش کی اور اسے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے فرعون کے دل میں تیری محبت ڈال دی۔ اللہ کی قدرت اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کا کمال دیکھیے کہ جس بچے کی خاطر اس نے بے شمار بچوں کو قتل کروایا، اور وہی بچہ اللہ تعالیٰ اس کی گود میں پلوا رہا ہے۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اس کی اجرت بھی موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون سے لے رہی ہے۔ فسبحان ذی الجبروت والملکوت، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ قرآن کی اس آیت کو ہر نماز کے بعد تلاوت کریں۔ اللہ اپنے کلام کی طاقت دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ پیار اور محبت ڈال دے اور زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دے، واصلح ذات بیننا، اور ان کے آپس کے معاملات سنوار دے، وحدنا سبل السلام، یا اللہ سلامتی کے راستوں پر چلا دے۔
اے اللہ اللہ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، اس شخص کی محبت مانگتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل چاہتے ہیں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، ہمیں نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم۔